دوران طالب علمی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں تشریف لے جاتے اور قبلہ رخ ہو کر بیٹھ کر اپنے اسباق یاد کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سلطان المشائخ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ مدینۃ الاولیاء ملتان میں جلوہ گر ہوئے اور اسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے۔ حضرت بابا فرید حسب عادت مطالعے میں مصروف تھے کہ ایک خوشگوار احساس نے آپ کو نظر اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ نظر اٹھنے کی دیر تھی کہ ایک ولی کامل کے روشن اور نورانی چہرے کی زیارت سے آنکھیں ٹھنڈی ہونے لگیں۔ چنانچہ بے ساختہ احترام میں کھڑے ہوئے اور قریب آ کر دو زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے تحیت المسجد سے فارغ ہو کر دریافت فرمایا، کیا پڑھ رہے ہو؟ عرض کیا فقہ کی کتاب النافع ہے۔ فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے اس کتاب سے کیا نفع ہوگا؟ عرض کیا، حضور نفع تو آپ کی نظر کرم سے ہوگا۔ جواب سن کر بختیار کاکی بہت خوش ہوئے اور شفقت فرماتے ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ کو اپنے مریدوں میں شامل فرما لیا۔ جب بختیار کاکی ملتان شریف سے روانہ ہوئے تو بابا فرید بھی پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ یہ دیکھ کر بختیار کاکی نے فرمایا، پہلے خوب علم دین حاصل کرو، پھر میرے پاس دہلی آنا، کیونکہ بے علم زاہد شیطان کا مسخرہ ہوتا ہے۔ علم دین حاصل کرنا بہت بڑی سعادت اور افضل عبادت ہے۔ علم کی روشنی سے جہالت اور گمراہی کے اندھیروں سے نجات ملتی ہے۔ علم ہی سے اللہ کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ علم کے بغیر عمل کرنے والے کے اعمال اکثر اوقات بجائے درستی اور ثواب کے خراب اور باعث عذاب بن جاتے ہیں۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد تھے، جیسا کہ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت بابا فرید نے ارشاد فرمایا، اول مذہب امام اعظم امام ابو حنیفہ کا ہے، دوسرا مذہب امام شافعی کا، تیسرا مذہب امام مالک کا، چوتھا مذہب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ یہ چاروں مذہب حق ہیں، کسی قسم کا شک نہیں کرنا چاہیے۔ ان چاروں میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب سب سے افضل ہے۔ ہم امام اعظم کے مذہب کے پیروکار ہیں، کیونکہ مذہب ثواب اور درستی پر ہے۔ پھر فرمایا، جس طرح مرید کو اپنے پیر کا شجرہ جاننا ضروری ہے، اسی طرح مذہب کا شجرہ جاننا بھی لازم ہے۔ اگر کوئی تم سے پوچھے کہ تم کون سے مذہب کے پیروکار ہو تو کہنا امام اعظم کے مذہب کا۔ وہ مذہب حضرت امام نخعی اور حضرت علقمہ بن قیس کا ہے۔ وہ مذہب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ہے، اور وہ مذہب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے حصول علم اور تربیت نفس کے لیے جن شہروں کا طویل سفر اختیار کیا، ان میں عروس البلاد بغداد معلیٰ، بخارا، غزنی، بدخشاں، چشت شام، حرمین شریفین، بیت المقدس قندھار دہلی اور مدینۃ الاولیاء ملتان کے نام نمایاں ہیں۔ ایک روایت کے مطابق تحصیل علم کی غرض سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کچھ عرصے تک قندھار میں مقیم رہے۔ وہاں سے بغداد شریف، شام، دمشق، سیستان، بلاد ایران، مرکز الاولیاء لاہور اور بخارا وغیرہ کی سیاحت اختیار کی اور مشائخ وقت سے فیض پایا۔ ان میں قابل ذکر مشائخ کرام حضرت شہاب الدین عمر سہروردی، حضرت سعد الدین محمد حموی، حضرت احد الدین حامد کرمانی، حضرت فرید الدین عطار نیشاپوری، حضرت سیف الدین سعید باخرزی، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کے نام شامل ہیں۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ جب بغداد حاضر ہوئے تو 15 دن حضرت سیدنا سلطان شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت بابرکت میں رہے، اور اس کا ذکر آپ نے خود فرمایا ہے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کی زیارت اس دعا گو نے کی اور چند دن ان کی صحبت میں بھی رہا۔ جب بابا فرید حضرت شہاب الدین سہروردی کی بارگاہ سے رخصت ہونے لگے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف عوارف المعارف کا قلمی نسخہ عطا فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، شیطان تم پر قابو نہ پا سکے گا۔ حضرت سیف الدین سعید بن مطہر باخرزی رحمۃ اللہ علیہ امام و محدث اور بے مثال زاہد گزرے ہیں۔
آپ رحمت اللہ علیہ حضرت نجم الدین احمد بن عمر کبرا رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے۔ حضرت سیدنا امام شمس الدین محمد بن احمد ذہبی رحمت اللہ علیہ آپ رحمت اللہ علیہ کی زبان سے ادا ہونے والے کلمات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ کے کلمات موتی کی مانند ہوا کرتے تھے۔ جب بخارا میں آپ رحمت اللہ علیہ کی ملاقات حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ سے ہوئی تو آپ نے اپنی سیاہ چادر حضرت بابا فرید کو عنایت فرمائی، پھر پوری توجہ سے آپ کی جانب نظر فرمائی اور یہ بشارت دی، یہ درویش مشائخ روزگار یعنی زمانے کے مشائخ سے ہوگا اور تمام عالم اس کے مریدوں اور بچوں سے بھر جائے گا۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے تحصیل علم دین اور نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے مختلف اولیاء کرام کے ساتھ سفر کیا۔ جن اولیاء کرام اور صوفیاء اعظام رحمت اللہ علیہم کی صحبتوں سے فیض یاب ہوئے اور راہ خدا کے مسافر بنے، ان میں سر فہرست حضرت سیدنا عثمان مروندی لال شہباز قلندر، حضرت سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی، حضرت سیدنا مخدوم جلال الدین جہانیہ جہاں گشت بخاری رحمت اللہ علیہم۔ صوفیاء کی اصطلاح میں ان تین اور چوتھے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہم کو چار یار کہتے ہیں۔ معزز ویورز اور سبسکرائبرز کو کتاب دوستی ناتمام کا سلام سلام سلام۔ آپ سے گزارش ہے برائے مہربانی میرے دوسرے چینل ورلڈز انفارمیشن انسائکلوپیڈیا کو سبسکرائب کیجیے، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔